بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات کرام قدر، نماز اور نماز کے فقہی مسائل اور نماز کے حوالے سے احادیث کی روشنی میں جو احکامات ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور جسارت کرتا ہوں، اس لیے کہ لوگ جو ادھر ادھر باتیں ہوتی ہیں اپنے مسلک حق، مسلک اہل سنت و جماعت پر وہ قائم و دائم رہتے ہوئے اپنے آپ کو کسی سے کم کرنا سمجھیں۔ تو آج کا میرا موضوع ہے مسافر کی نماز، سفر کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے۔ شریعت اسلامیہ نے مسافر کو یہ سہولت دی ہے کہ اس پر 4 رکعت فرض کی بجائے 2 رکعت واجب فرمائی، لیکن کچھ غیر مکلف نے محض نفسانی خواہش سے نماز میں کمی کرنے کے لیے سفر کو ایسا عام کر دیا ہے کہ خدا کی پناہ گھر سے کھیت دیکھنے گئے تو کہتے ہیں کہ ہم مسافر ہیں۔ 1 میل سفر تفریح کرنے شہر سے باہر نکلے تو مسافر بن بیٹھے، نماز میں کمی کر دی۔ شرعاً سفر کی مسافت 3 دن کی راہ ہے، جبکہ انسان اپنے وطن سے 3 دن کی مسافت کا ارادہ کرے اور سفر کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے تو وہ مسافر ہے۔ اس پر صرف 4 رکعت والی فرضوں میں قصر واجب ہے، یعنی بجائے 4 کے 2 پڑے گا۔ یہ 3 دن کی مسافت عام اچھے راستوں پر تقریباً 57 میل بنتی ہے۔ تو حضرات گرامی قدر 57 میل اور ریتلے یا پہاڑی راستے اس سے کم بنے گا، یعنی کہ اچھا راستہ جو ہے وہ 57 میل ہے، ریتلا ہے یعنی کہ اونٹ پر جا رہا ہے تو وہ اس سے بھی کم بنے گا۔ وہ تو کہ دقت ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے۔ آج کل حرمین طیبین میں چونکہ جن کی حکومت ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور امام حج کے زمانے میں مکہ معظمہ سے منی اور عرفات میں آ کر قصر نماز ادا کرتے ہیں، حالانکہ منی کا فاصلہ مکہ معظمہ سے صرف 3 میل ہے اور عرفات کا فاصلہ 9 میل۔ حنفی مذہب کی روح سے وہ امام قصر نہیں کر سکتا، اس لیے حنفی لوگ اس کے پیچھے ہرگز نماز پڑھتے وقت غور کریں۔ ہاں جی، شافعی یا حنبلی امام کو ایسے موقع پر یہ چاہیے کہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو مکہ معظمہ سے 57 میل دور نکل جائے، پھر واپس ہوتے ہوئے منی اور عرفات میں قصر پڑے، تاکہ حنفیوں کی نمازیں بھی اس کے پیچھے درست ہو جائیں۔ سفر کی مسافت کم از کم 3 دن کی راہ ہے، اس سے کم فاصلہ شرعاً سفر نہیں، نہ ایسے شخص پر سفر کے احکامات جاری ہوں۔ دلائل حسب زائل ہے، سنیے۔ بخاری شریف نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت 3 دن کی مسافت کا سفر بغیر قریبی رشتہ دار کے گھر سے نہ نکلے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت کو اکیلے سفر کرنا حرام ہے، ذی رحم قرابت دار کے ساتھ سفر کر سکتی ہے۔ اسی سفر کی مدت حضور نے 3 دن فرمائی۔ معلوم ہوا سفر کی مسافت 3 دن ہے۔ اب جو عمرہ کرنے والے زائرین ہیں ان سے بھی میرا سوال ہے، اور ان بہنوں سے جو ایجنٹوں کے جانسے میں آ کر کسی کا کوئی بھی محرم بنا کے وہ بھیج دیتے ہیں، 3 دن سے زیادہ 3 دن کا سفر جو ہے، سرکار نے فرمایا کہ عورت 3 دن کی مسافت کا سفر بغیر قریبی رشتہ دار کے نہیں کر سکتی، تو وہ عمرہ کرنے کے لیے 21 دن 15 دن وہاں رکتی ہیں۔ غیر محرموں کے ساتھ کوئی بھی محلے کا یا کوئی بھی گروپ کا بندہ اس کے ساتھ اس کو محرم کر دیا جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے، تو بھائی ایسی حالت میں جب سفر ہی جائز نہیں ہے تو پھر وہ عورت کا عمرہ کیسے جائز ہوگا؟ جی ہاں، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے حضرات محترم، یہ قابل غور بات ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں صحیح اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ مسافر جو ہے اس کے سفر کی جو ہے میعاد ہے اور جو ٹائمنگ ہے وہ ہے 3 دن کی، اور اس حدیث کو بخاری مسلم میں روایت کیا گیا ہے جناب، بخاری حضرت عبداللہ ابن عمر سے، یہ صحیح حدیث ہے۔ کرو چیلنج اس کا
تو لہٰذا ایجنٹس کے دھوکے میں نہ آئیں، اپنا پیسہ بھی ضائع نہ کریں اور اپنا عمرہ بھی ضائع نہ کریں. جزاک اللہ خیرہ.